السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، فلم بنانے والے اور فلم دیکھنے والے کیا خبر کب کیا کر جائیں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ سلور اسکرین پر ریلیز ہونے والی کئی فلمیں بہت شاندار انداز میں تیار کر کے پیش کی جاتی ہیں، مگر سینما گھروں میں آنے کے بعد بڑی بڑی کاسٹ اور شاندار ٹیم کے ساتھ بنائی گئی یہ فلمیں ٹھس ہو کر ڈبوں میں بند ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت عام سی فلمیں بھی باکس آفس پر تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے سپر ہٹ ہو جاتی ہیں۔ آج میں ہدایت کار حسن عسکری کی دو ایسی ہی فلموں پر آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہوں جو ایک ہی کہانی پر بنائی گئیں، مگر 1979 میں ریلیز ہونے والی فلم جینے کی سزا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اسی سبجیکٹ کو مسالہ لگا کر 1988 میں پنجابی زبان میں مفرور کے نام سے پیش کیا گیا تو واہ واہ ہو گئی۔ اس فلم نے بہت شاندار کامیابی حاصل کی اور باکس آفس پر کھڑکی توڑ رش لیتے ہوئے فلم میکر کے وارے نیارے کر دیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم جینے کی سزا کے بارے میں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہترین فلم، سینئر فلم ڈائریکٹر حسن عسکری کی میکنگ اور اسکرپٹ کے لحاظ سے بہترین پیشکش جو زیادہ عوامی پذیرائی حاصل نہ کر پائی۔ ہاں، اگر اس دور میں ڈائریکشن، بیک گراؤنڈ میوزک، ایکشن اور بناوٹی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسا جاندار شاہکار جو کبھی دوبارہ نہیں بن پایا۔ جینے کی سزا زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی، لیکن جب دوبارہ حسن عسکری نے اسی اسکرپٹ کو لے کر فلم مفرور بنائی تو وہ خوب کامیابی کے ساتھ باکس آفس پر چھا گئی۔ یہی اسکرپٹ فلم مفرور کی شکل میں عوامی پذیرائی حاصل کرنے میں سرخرو ہوا، اور جو سینئر فلمی مداح جو فلم کی رموز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ فلمی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جینے کی سزا ایس ٹی فلمز کی جانب سے پیش کی گئی یہ رنگین اردو فلم سینما گھروں میں لگی مگر جلد ہی اتر بھی گئی۔ فلم ساز حسن عسکری اور میاں نعیم ظہور، مصنف ناصر ادیب، موسیقی کمال احمد، نغمہ نگار تسلیم فاضلی اور خواجہ پرویز، عکاسی پرویز خان، تدوین کار اقبال ملک، آرٹ سرور غوری، فائٹ انسٹرکٹر مجیشا، رقص لیاقت اور اشرف کے تھے۔ گلوکاران میں مہناز، ناہید اختر اور غلام عباس نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا۔ جینے کی سزا اے ایم اسٹوڈیوز اور سنائی اسٹوڈیوز ملتان روڈ لاہور میں تیار ہوئی۔ فلم کی کاسٹ میں سلطان راہی، ممتاز، آصف خان، مسرت شاہین، افضال احمد، علاء الدین، صبیحہ خانم، عباس، اختر شاد، زرینہ، چیتا، اظہر، مزلہ، محسن، احسان، اسلم کیسر، جہانگیر مغل، بادل، منظور، گل خان، ساگر، ٹونی، گڈو، پپو اور مصطفیٰ قریشی کے نام شامل تھے۔ فلم جینے کی سزا کی کہانی کے بارے میں بات کریں تو حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہونے والے ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جسے وقت کی گردش بدنام زمانہ ڈاکو بنا دیتی ہے۔ اپنی بیوی کے قتل کا انتقام لیتے ہوئے فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی مختلف مراحل سے ہوتا ہوا بالآخر جہاں سے فلم شروع ہوتی ہے وہیں جا کر دشمن کی گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد دم توڑ دیتا ہے۔ فلم کے گانے بھی بہت خوبصورت تھے، مگر ایک بات کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ فلم اپنے سلو ٹیمپو کی وجہ سے فلم بینوں کی زیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہدایت کار حسن عسکری نے فلم کو حقیقت سے قریب رکھ کر ڈرامائی انداز میں پردہ اسکرین کی زینت بنایا، مگر افسوس کہ چند ایک بنیادی خامیوں کی وجہ سے فلم جینے کی سزا وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی جو اسے کرنا چاہیے تھی۔ ہدایت کار حسن عسکری نے اسی سبجیکٹ کو لے کر 1988 میں پنجابی فلم مفرور بنائی۔
مفرور قریشی پکچرز کی جانب سے پرویز اختر قریشی اور جاوید اختر قریشی نے پیش کی۔ فلم کے ہدایت کار حسن عسکری تھے۔ رقص حمید چودھری، فائٹ مجی شاہ، آرٹ اسلام شہابی، نغمات وارث لدھیانوی، گلوکار نور جہاں اور مسعود رانا، مکالمے افتخار حیدر، کہانی اور اسکرین پلے جعفر ارش، عکاسی سلیم بٹ، موسیقی ایم مشرف اور ایم ارشد، فلم ساز محمد رفیق خان۔ پنجابی زبان میں فلم مفرور کے اندر موسیقی کے ساتھ ساتھ ہدایت کار نے وہ تمام چیزیں پیش کی جو پبلک کو اپنی جانب راغب کر سکتی ہیں۔ فلم کے تمام گانے بہت سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ اداکاروں کی بات کریں تو سلطان راہی کے علاوہ ممتاز، نادرہ، غلام محی الدین، ہمایوں قریشی، محمود اسلم، افضال احمد، ادیب، منیر ظریف، صنم نازی، انور خان، نصر اللہ بٹ، ارشد محمود، سلیم حسن اور اختر شاد پردہ اسکرین پر نمایاں دکھائی دیے۔ مفرور ایک بلاک بسٹر اور سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس کے گانے بھی بہت لاجواب اور سٹریٹ سانگ ثابت ہوئے۔ فلم میں شروع سے لے کر اختتام تک دلچسپی کا جو عنصر تھا اس نے دیکھنے والوں کو اپنی گرفت میں لیے رکھا اور اس طرح یہ ایک کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی۔ جینے کی سزا اور مفرور دونوں فلموں کو بغور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جینے کی سزا میں ہدایت کار حسن عسکری نے فلم کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کا وہی روایتی حربہ استعمال کیا جو ان کی پہلے بنائی جانے والی فلموں میں بھی دکھایا جاتا رہا اور اسی کو یہاں بھی دہرانے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو جینے کی سزا کا ٹیمپو کافی سست روی کا شکار رہا۔ دوسری بڑی اور اہم خامی جو میں نے محسوس کی ہے وہ فلم کے ہیرو سلطان راہی اور ولن مصطفیٰ قریشی کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تھی۔ پوری فلم میں کلائمیکس کے علاوہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی کا آمنا سامنا نہیں کروایا گیا۔ 1979 میں ہی سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی تاریخی فلم مولا جٹ بھی ریلیز ہوئی تھی۔ شائقین فلم ان دونوں بڑے سٹارز کو آمنے سامنے مکالمے بولتے اور فائٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، مگر جینے کی سزا میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کا آمنا سامنا فلم کے آخری مناظر میں ہی کروایا گیا۔ تب تک فلم بینوں کا صبر جواب دے چکا تھا۔ یوں بہت عمدہ کہانی اور ویسٹرن سٹائل میں بنائی گئی یہ اردو فلم جینے کی سزا ناکامی سے دوچار ہوئی، جبکہ مفرور میں اسی کہانی کو مختلف منظرنامے کے ساتھ پیش کر کے فلم بینوں کی دلچسپی کا بھرپور سامان رکھا گیا۔ یوں ایک ہی ہدایت کار کی ایک ہی سبجیکٹ پر بنائی گئی دو فلموں کا ایک ایسا ریکارڈ بنا جن میں سے ایک فلم کو بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ دوسری فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ آپ کو میرا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔